اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہارون رشید کی ایپیسوڈ 2 کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کے اپنے چینل اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر۔ یہ تو بڑے مندروں کے حالات تھے، ورنہ پوجا کے لیے ہر گھر میں ستاروں کی مورتیاں رکھی جاتی تھی۔ جب تک ایران میں ستارہ پرستی قائم رہی، اسی وقت تک کسی نے آگ کی پوجا کو اہمیت نہ دی اور نہ ہی اس کو معبود مانا، لیکن چونکہ آگ مظہر یزدانی تسلیم کر لی گئی تھی، اس کے لیے اظہار عظمت کے مندروں کے ساتھ ساتھ آتش کدے بھی تھے جن میں ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی، لیکن دیوتوں کے سامنے اس کی چمک دمک اور حرارت کو فروغ نہ دیا جاتا تھا، اور ان آتش کدوں کے متولی بھی جداگانہ ہوتے تھے۔ ہر دیوتا اور مندر کے لیے علیحدہ علیحدہ کھانوں اور روغن کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس طرح ہر مندر اور ہر دیوتا کے لیے علیحدہ علیحدہ خوشبو کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا۔ مثلا کسی کے لیے سندل یعنی چندن، کسی کے لیے زعفران، کسی کے لیے عود، کسی کے لیے مطفی، کسی کے لیے سندور، کسی کے لیے حب الفار اور کسی کے لیے میہ کی خوشبوئیں استعمال ہوتی تھی۔ جہاں تک سندل، زعفران اور عود کا تعلق ہے، اس سے متعلق عام لوگ جانتے ہیں، ان کا نام بھی سن رکھا ہے۔ جہاں تک دوسری خوشبوؤں کا تعلق ہے تو ان سے متعلق تفصیل کچھ یوں ہے۔ متفق شام، آرمینہ، ایشیا، کوچک اور ان کے ہمسایہ ممالک میں درخت کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ درخت کدو کامت میں پیلو کے درخت کے برابر ہوتا ہے جس کی مسواک بنائی جاتی ہے۔ اس درخت کو کاٹا جاتا ہے اور اس سے قطرے ٹپک کر جم جاتے ہیں جو ایک قسم کا گوند بن جاتا ہے۔ اس گوند کو جب جلایا جاتا ہے تو خوشبو اٹھتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ سندروس کا اپنی ذات میں کاکو کی طرح کا ایک درخت کا گوند ہوتا ہے جس کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ اس درخت کو کاٹ کر جو دودھ نکالا جاتا ہے وہ بھی گوند ہی کی طرح کا ہوتا ہے اور جلنے پر خوشبو دیتا ہے۔ جب الفار بھی ایک درخت ہے جس کے پھل کو حب الغویر کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس درخت کی عمر 1000 سال ہوتی ہے۔ یونانیوں کے ہاں اس کا درخت نہایت متبرک ہے۔ اس درخت کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی لکڑی سے دستی چھڑیاں اور ٹوپیاں بنائی جاتی ہیں۔ نہایت خوشبودار ہوتے ہیں۔ دیوتاؤں کے لیے اس خوشبو کو بڑی رغبت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ میابی ایک درخت کا گوند ہے جو شام میں ہوتا ہے، اس کو میہ سائلہ بھی کہتے ہیں۔ اس کو جوش دے کر منجمد کر لیا جاتا ہے۔ گرم کرنے پر یہ خوشبودار تیل کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور دیوتاؤں کے مندر میں استعمال ہونے کے لیے یہ روغن شام سے ایران میں لایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قریاسین جب خاموش ہوا تب زریق نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا: قریاسین میرے محترم، تم نے جو گفتگو کی یقیناً میرے علم میں اضافہ ہوا، لیکن میں نے سن رکھا ہے کہ آتش پرستوں کا پیغمبر زرتشت تھا، لیکن اس ساری گفتگو کے دوران تم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس پر قریاسین نے کچھ سوچا اور کہنے لگا: میں تمہیں زرتشت کی تفصیل بتاتا ہوں، لیکن زرتشت سے پہلے بھی آگ کی پرستش کی جاتی تھی۔ زریق میرے عزیز، کبھی زرتشت ایک خیالی پیکر تسلیم کیا جاتا تھا، لیکن اب اس کی حیثیت کو تسلیم بھی کیا گیا ہے اور اسے ایک تاریخ وجود مانا جاتا ہے، اور وہ ایرانیوں کا پیغمبر ہے۔ اس کی ماں کا نام وغدویہ تھا اور نانا کا نام اسرائے جہامیرا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پیغمبروں کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ وہ اعلیٰ خاندان سے ہوتے ہیں، ان کا نسب داغ دھبوں سے پاک ہوتا ہے، اس لیے یزدان زرتشت کو شہنشاہ فرید دن کی نسل سے پیدا کیا۔ زرتشت کے لغوی معنی کئی ایک ہیں، کوئی اس کے معنی آگ کا پجاری اور کوئی رفیق آتش نکالتا ہے، کوئی عقل کل کہتا ہے، کوئی زرعی حکومت، کوئی اونٹ والا کہتا ہے، لیکن جو معنی قرینِ صحت ہیں وہ یہ ہے کہ زرتشت کا ترجمہ یزدان پرست سے ہے۔ زرتشت کی ولادت کا فخر کس قریہ اور شہر کو حاصل ہے، یہ تحقیق طلب ہے، لیکن یہ بات تسلیم ہے کہ اس کی ماں رے کے رہنے والی تھی اور باپ آذربائیجان کا تھا۔ زرتشت نے 660 قبل مسیح میں جنم لیا اور یوم ولادت سے تقریباً 20 سال تک کے حالات عجائب پرستی سے مالا مال ہے، لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ عالم شباب میں زرتشت زہد و تقویٰ، رحم و کرم اور انسانی ہمدردی میں ڈوبا ہوا تھا اور کاشتکاروں پر ازحد مہربان تھا۔ جب اس کی عمر 40 برس کی ہوئی تو وطن عزیز سے اپنے چند عزیزوں اور دوستوں کے ہمراہ بلخ میں داخل ہوا، یہاں تک کہ اس وقت کیانی بادشاہ گشتہ سب کی حکمرانی تھی۔ بلخ میں داخل ہونے کے بعد ایک عرصہ تک زرتشت کی دریا میں رسائی نہ ہوئی، لیکن جب شہرت عام ہو گئی، چند امراء کے توسط سے دربار میں پہنچایا گیا۔ ایک روایات یہ بھی ہے کہ کیانی بادشاہ گشتہ سب کے درباری محل کی چھت شک ہو گئی اور اس حادثے میں گشتہ سب کی زرتشت ایک تخت پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے گشتہ سب نے زرتشت کو سلام بھیجا اور اپنے پاس طلب کیا۔ زرتشت گشتہ سب کے سامنے پیش ہوا اور اس کے سامنے پرانے مذہب کے پیشواؤں سے زرتشت کا مظاہرہ ہوا۔ بادشاہ کے حکم پر 3 یوم تک مناظرہ ہوتا رہا۔ جب زرتشت نے پرانے مذہب کے پیشواؤں کے فلسفہ تحیات سے متعلق 33 سوالات کے جواب دے دیے تو کیانی
کہ بادشاہ گشتہ سب زرتشت کی پیغمبری کا قائل ہو گیا۔ کہتے ہیں اس موقع پر زرتشت نے گشتہ سب سے کہا کہ میں پیغمبر ہوں اور یزدان کی دعوت دیتا ہوں۔ میرا معجزہ ایک عودوانی ہے جس کو میں بلغ سے اپنے ساتھ لایا ہوں، لہٰذا تو میرے مذہب کو قبول کر، کیونکہ بادشاہی کے لیے لامذہبی پسندیدہ نہیں۔ لہٰذا گشتہ سب نے زرتشت کی دعوت کو قبول کر لیا۔ گشتہ سب کے ساتھ ساتھ پرانے مذہبی پیشوا اسپی اور ولی عہد اسفند یار بیگمات اور مشیروں کے علاوہ بڑے حکیم جامع سب اور ارکان سلطنت نے بھی زرتشت کا مذہب قبول کر لیا۔ مجوسیت میں داخل ہونے کے بعد گشتہ سب نے جو مسلسل احکام جاری کیے وہ اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے نیشا پور کا قدیم آتش کدہ کے آذر مہر زین جو مدت سے سرد پڑا تھا، جس میں نہ لکڑی جلتی تھی نہ اوت سلگتا تھا، اس سر نو گرم کرایا۔ اس سے پہلے آتش کدوں پر گنبد نہ بنتے تھے، لہٰذا امتیاز کے لیے گشتہ سب نے حکم دیا کہ ہر آتش کدہ پر شاندار گنبد تعمیر ہو اور ان کے گنبدوں کو گنبد زرتشت کا نام دیا جائے۔ وہ آتش کدے جو وہ اب تک ویران تھے ان کو آباد کیا گیا اور وہاں معبد تعینات کیے گئے، جنہوں نے اثر نو آگ کی دبی ہوئی چنگاریوں کو شعلہ خیز کر دیا اور اشاعت مذہب کے لیے مختلف وفود روانہ کیے۔ جب گشتہ سب نے مجوسیت کو قبول کر لیا تو اس واقعے کی یاد میں زرتشت نے حکم دیا کہ آتش کدے کے دروازے پر ایک سرد کا درخت ہے لگایا جائے۔ چنانچہ یہ درخت لگایا گیا جو خلاف عادات چند سال میں غیر معمولی طور پر پھیلا اور بڑا ہوا، ان میں ان گنت شاخیں نکلی۔ کہتے ہیں یہ درخت صدیوں تک قائم رہا اور اس درخت کے نیچے ایک خوبصورت طلائی محل بھی بنایا گیا جو 40 مربع گز تھا، اور اس محل کی خاک عنبر اور زمین نقرئی تھی۔ اس کے بعد دیوار پر روغنی تصاویر بنائی گئی، ان میں فریدوں کی تصویر بھی تھی جس کے ہاتھ میں گرز تھا۔ اس کے علاوہ قوم کے مشاہیر کی تصویریں بھی آویزہ کی گئی اور محل کے اندر ایک شہ نشین کے علاوہ قوم کے مشاہیر کی تصویریں آویزہ کی گئی اور محل کے اندر ایک شہ نشین کے طور پر ایک آہنی حلقہ تعمیر کیا گیا جس پر گشتہ سب بیٹھا کرتا تھا۔ اس محل میں ایک کتبہ بھی لگایا جاتا ہے جس میں درج کیا گیا تھا کہ گشتہ سب ان زرتشت کا مذہب قبول کر لیا ہے۔ زرتشت کے پیروکاروں نے ایک کتاب بھی تھی جسے زرتشت کی کتاب کہا جاتا ہے، اسے آسمانی صحیفہ کا نام بھی دیا گیا جس کا نام اوسطا ہے۔ زرتشت نے قدیم پہلوی زبان میں اس کی شرح خود لکھی جس کا نام زندہ رکھا گیا۔ باوجود تفسیر کے زاند کی عبارت عام فہم نہ ہوئی، تب زندگی بھی شرح کی لکھی گئی اور اس کا نام پاکزندہ رکھا گیا۔ کہتے ہیں اوسطا کی تعلیم طبقہ اعلیٰ اور شرفا تک محدود تھی، عوام یا اچھوت محروم تھے۔ مذہبی احکام کے علاوہ اوسطا عہد سلف کی تاریخ بھی تھی اور مختلف علوم مثلاً ریاضی، نجوم اور طب کا بھی اس میں کافی ذخیرہ تھا جو زرتشت کے علمی طبع کے دلیل ہیں۔ اصل کتاب کی متعدد نقلیں گشتہ سب کے زمانے میں نقل ہوئی تھیں۔ جا بجا اوسطا کے نسخے موجود تھے، لیکن اسکندر اعظم کے حملے کے باعث یہ جملہ کتب تلف ہو گئی۔ تاہم اب بھی مختلف ابواب باقی ہیں جن میں کچھ اذکار و احکامات اور شیاطین کے خلاف دعائیں، تزکیہ نفس کے اصول اور ان کے علاوہ یزدان اہرمن فرشتوں کا بیان ہے۔ اوسطا میں یہ بھی تھا کہ مہینہ کے 23 دن ہوتے ہیں اور ہر دن ایک فرشتہ یا موکل کے سپرد ہے جو مخلوقات کے لیے احکام نافذ کرتا ہے۔ ان فرشتوں کو رضامند رکھنے کے لیے خاص دعائیں اور وظیفے بھی تھے۔ آج کل جرمنی، فرانس اور انگریز میں اوسطا کا موجود حصہ اصل ترجمہ کے موجود میں ہے۔ زرتشت کے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ نظام عالم دو خداؤں کے سپرد، جو نیکی اور حسنات کا خدا ہے اس کا نام یزدان ہے اور جو بدی اور سیاسیات کا خدا ہے اس کا نام ہر امن ہے۔ یہ اپنی ہی خدمات انجام دیتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملات میں دخل دینے کا استحقاق نہیں کرتے، لیکن نظام عالم کے اعتبار سے یزدان ہمیشہ اہرمن کو غالب رہتا ہے۔ زرتشت کے تعمیر مذہب میں آگ پر ایمان لانا فرض ہے۔ اس ضرورت سے قدم بہ قدم آتش کدے تعمیر ہوتے تھے۔ اگرچہ زرتشت سے قبل 10 بڑے آتش کدے موجود تھے، لیکن گشتہ سب کے عہدے سے ثانیوں کی حکومت تک ہزاروں کی تعداد میں آتش کدے قائم ہوئے۔ شہروں کے آتش کدے مفصلات کے مقابلے میں زیادہ شاندار ہوتے تھے اور شاہی آتش کدے تکلفات اور آتش کے لحاظ سے عجائبات کا درجہ رکھتے تھے۔ اور زرتشت کے مذہب کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ جس طرح ہندوستان میں مہاتما گوتم بدھ کو راجہ اشوک مل گیا تھا، اسی طرح زرتشت کا مسلک اور اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے اسی طرح زرتشت کا مبلغ ایران میں گشتہ سب کیانی تھا۔ ایرانی شہنشاہ نے اپنی تلوار سے وہی کام لیا جو مسیحیت پھیلانے کے لیے رومن شہنشاہ قسطنطین نے لیا تھا۔ کہتے ہیں گشتہ سب نے مجوسیت پھیلانے کے لیے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر بلخ سے روانہ ہو اور بزدر
شمشیر مجوسیت کی اشاعت کریں اور پرانی مذہبوں کے جس قدر ہیکل اور مندر باقی ہوں سب برباد کر دیے جائیں۔ اسفند یار نے جن ممالک کا دورہ کیا ان میں ہندوستان بھی شامل ہے۔ اسی عہد میں ہندوستان کے مختلف صوبوں میں آتش کدے قائم ہوئے جن حالات تاریخ اور سفر ناموں میں موجود تھا۔ مثلا تاریخ میں ایک آتش کدے کا ذکر ملتا ہے جو صوبہ کیا گیا شہر کے جنوب میں 6 میل کے فاصلے پر دریائے ترنجن کے کنارے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس آتش کدے کا معیار یا پروہت کا سیاہ پنڈت تھا۔ اس آتش کدے میں ایک رات گوتم بدھ بھی گزاری تھی اور اپنی کرامت سے اس نے اژدہے کو جو آتش کدے کے اندر تھا زیر کر لیا تھا۔ چنانچہ اس واقعے کی یار میں بھوپال میں سانچی کے مقام پر دیواروں پر جو بدھ مت کا تمدن کیا گیا تھا اس میں بطور عجائبات کے شرقی دیوار پر اس آتش کدہ کی بھی تصویر موجود ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ ایک کشکول ہے جس میں 5 بن کا سام کنڈل مارے بیٹھا ہے، اس کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے۔ اس زمانے تک بدھ کا اسٹیچو تیار نہیں ہوا تھا، نہ تصویر کا راج تھا، بلکہ ایک تخت اور پیپل کا درخت بنایا جاتا تھا جس سے یہ مراد تھی یا کہ یہاں مہاتما بدھ موجود ہے۔ یہی حال اس نقش کا ہے اور تصویر کا رواج راجہ کنشک کے زمانے سے ہوا۔ اسفند یار نے اپنے دور میں یہ کام کیا کہ جتنے مندر اس کے سامنے آئے سب کو مہدم دیا اور ہر بڑی آبادی میں ایک نیا آتش کدہ بنا دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہم پر روانہ کرنے سے پہلے گشتہ صاحب نے اپنے بیٹے سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب وہ اس مہم سے کامیاب واپس آئے گا تو اسے ایران کا شہنشاہ بنا دیا جائے گا اور وہ خود تخت سے الگ ہو جائے گا، لیکن برا حالات کا گشتہ صاحب نے اپنے داماد کے کہنے پر اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ اس نے اپنے بیٹے اسفند یار پر چند الزامات لگا کر کسی دور دراز مقام پر قید کر دیا اور خود زال پہلوان کے پاس سیستان میں جا کے اس کی مہمانی سے لطف اٹھاتا رہا۔ اسی دوران ایران میں ایک بہت بڑا حادثہ نمودار ہوا، وہ یہ کہ ترکوں کا بادشاہ ارجاسپ ایران پر حملہ آور ہوا اور اس نے ایران پر حملہ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں ایرانی لشکر کا سالار سب سے میدان جنگ میں اور زرتشت کے آتش کدے میں قتل کر دیے گئے۔ اس حملے کے نتیجے میں ترکوں کے بادشاہ اور ارجاسپ نے جس قدر بڑے بڑے آتش کدے تھے سب کو مسمار کر کے رکھ دیا۔ گشتہ صاحب کو جب اس حملے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے اسفند یار کو بھی بلا لیا۔ دونوں باپ بیٹوں نے مل کر ترکوں کی بادشاہ ارجاسپ کا زبردست مقابلہ کیا اور اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس فتح کے نتیجے میں کیانی بادشاہ گشتہ صاحب نے اپنی انتہا درجے کی خوبصورت بیٹی کی ہما کی شادی اپنے بیٹے اور ولی عہد اسفند یار سے کر دی، کیونکہ زرتشتی مذہب کے لیے مطابق بہن کی شادی بھائی سے جائز تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کریا سین دم لیتے ہوئے رکا، اس کے بعد مسکراتے ہوئے اس نے زریق کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میرے خیال میں جو کچھ آپ نے کہا تھا اس سے متعلق اس قدر تفصیل ہی کافی ہے۔ جواب میں زریق مسکرایا اور کہنے لگا، کریا سین میرے بھائی، تو نے یہ حالات سنا کر میرے علم میں خوب اضافہ کیا ہے، تمہارا ممنون ہوں۔ زریق کے ان الفاظ کا جواب دینے کے بعد کریا سین اچانک چونکا اور کہنے لگا، جو خبر لے کر میں گھر میں داخل ہوا تھا وہ تو میں بھول ہی گیا۔ کریا سین کے ان الفاظ پر اس کی بیٹی نیاز، ناہیہ، شاریہ، برسک اور زریق سب فکر مند ہو گئے تھے۔ پھر زریق نے پوچھ لیا، میرے بھائی کیسے خبر؟ خبر یہ ہے کہ خضر کے ترک خاقان نے آریہ مینیا کے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان گنت مسلمانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا ہے۔ مسلمانوں کی قتل کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ خضر کے ترک خاقان کی بیٹی ماری گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بیٹی کے قتل کا الزام مسلمانوں پر لگایا گیا ہے، جس کے لیے خاقان نے ہزاروں مسلمانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اب خدشہ یہ ہے کہ یہ خبر مسلمانوں کے خلیفہ ہارون الرشید تک پہنچے گی تو وہ ایسے خونی اور انتقامی رد عمل کا اظہار کرے گا کہ ان علاقوں کے اندر مسلمانوں کا انتقام لینے کے لیے وہ ایک طوفان کھڑا کر دے گا۔ اس موقع پر کریا سین کی بیٹی اٹھ کھڑی اور کہنے لگی، بابا چھوڑے ان حالات کو، ہمیں اس سے کیا دیکھے، مسلمان کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، بہرحال ہم سب آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، اب آپ آ گئے ہیں تو سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد نیاز، ناہیہ، شازیہ اٹھ کھڑی ہوئی، سب نے کھانے کے برتن لگائے، پھر سب کھانا کھا رہے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید ایک روز اپنے قصر میں اکیلا تھا۔ اس نے اپنے 2 شاہی داستان گواہوں کو طلب کیا، ان کے نام اسماعیل اور حسین تھے۔ جب دونوں داستان گو خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے پیش ہوئے تو حسین کو مخاطب کرتے ہوئے ہارون الرشید کہنے لگا، حسین آج کوئی ایسا قصہ سناؤ جس سے میرا دل بہلے۔ جواب میں حسین مسکرایا اور پھر وہ اپنے قصے کی ابتدا کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر المومنین، میں 1 سال بصرہ گیا اور محمد بن سلیمان امیر بن بصرہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مدیحہ قصید سنایا۔ اس پر امیر نے مجھے حوصلہ دے کر رخصت نہیں کیا بلکہ مہمان رکھا۔ پھر ایسا ہوا کہ میں ایک دن بصرہ کے مشہور بازار مرید میں گیا، لیکن گرمی کی شدت سے بدحواس تھا۔ ایک محل کے دروازے پر پانی پینے کے لیے ٹھہر گیا۔ اتنے میں ایک کمسن خاتون یکا یک پردے سے نکلی، جس کا قد رعنا شاخ بید کی طرح نازک تھا اور آنکھیں سرمگی اور بڑی بھویں چوڑی اور پیشانی کشادہ تھی۔ سرخ قمیض پر ادن کی ریشمی چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ جامہ زیبی کا یہ عالم تھا کہ پنڈے کی سفیدی قمیض کی سرخی
پر غالب تھی اور مقیاس اشیاف کا ایک خاص نقطۂ نظر تھا۔ اس شوخ و شنگ کا پیٹ ایسے معلوم ہوتا تھا گویا مریر کا تھان لپیٹا رکھا ہے، اور اس کی شکنیں کاغذ کی تہ سے مشابہ تھی۔ سر کے بالوں سے مشک کی خوشبو اڑ رہی تھی اور پیشانی بالوں کو اس طرح سنوارا گیا تھا کہ یمنی چادر کا ایک ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ امیر المومنین، اس کے گلے میں جواہرات کا مرصع زیور بھی تھے، ناک ستونوں اور ٹھوڑی مورتی جیسی گول تھی، دانتوں اور موتیوں کی لڑیاں اور منہ سے خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھیں، لیکن یہ حسن کی دیوی کافی پریشان نظر آتی تھی۔ بار بار دہلیز کے اندر آتی جاتی اور بازیب کی جھنکار سے اس کا آنا جانا معلوم ہو جاتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد حسین رکا اور پھر اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر المومنین، میں اس قدر خوبصورتی اور قد و قامت اور حسن و جمال کی کیا تعریف پیش کروں؟ مختصر یہ کہ وہ کسی شاعر کی مجسم تخیل تھی اور میں ان کے حسن سے مرعوب ہو چکا تھا، اور پھر آپ جانتے ہیں حسینوں کا رعب اور حسن ضرب المثل ہوتا ہے۔ تاہم سلام کی غرض سے میں ڈیوڑی میں ٹھہر گیا۔ جب وہ باہر آئی تو اس کو ادب سے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی زبان میں گویائی کی طاقت نہیں ہے، زخمی دل ہے اور خود کہیں کھوئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس نے اسے مخاطب کیا، سیدہ، میں ایک بوڑھا مسافر ہوں، پیاس کا مارا ہوں، کسی کنیز کو حکم دیجیے کہ وہ مجھے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دے، آپ کو اس کا اجر دے گا۔ یہ سن کر بولی، دور ہو، یہاں پانی ہے نہ کھانا۔ اس پر میں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، آخر اس عتاب کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگی، میں خود ہی عشق و محبت کی ستائی ہوئی ہوں، اور جس کو دل دے چکی ہوں وہ بڑا ہی ظالم ہے، اور میں اس کی رحم و کرم پر پڑی جی رہی ہوں۔ اب میں نے سوال کیا کہ جس کو تو پسند کرتی ہے، وہ محبت کرتی ہے، وہ کہاں ہے؟ بولی، اس عالم میں، اسی عالم میں، اور وہ مجھ سے اس لیے لگ رہتا ہے کہ اس کو اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز ہے۔ میں نے پوچھا، تم بار بار دروازے پر کیوں آتی جاتی ہو؟ کہنے لگی، وہ روزانہ اسی جگہ سے گزرتا ہے اور اب وہ آنے ہی والا ہے۔ یہ جواب ملنے پر مجھے حیرت ہوئی اور دریافت کیا کہ وہ تم سے کبھی ملا بھی ہے؟ یہ سن کر اس نے ٹھنڈی سانس لی اور گالوں پر اس کی طرح آنسو ڈلک پڑے جس طرح گلاب کی پتیوں پر شبنم کے قطرے چھلکتے نظر آتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، وہ مجھے پسند کرتا تھا، ہم دونوں دو شاخوں کی طرح ملے جلے رہتے تھے، لیکن کسی ظالم نے ایک شاخ قلم کر دی اور اب صرف ایک ہی شاخ باقی ہے جو اپنے رفیق کے غم میں سوکھ کر کانٹا ہو رہی ہے۔ پھر میں نے سوال کیا، کیا تمہاری اس بے قراری کا اسے بھی علم ہے؟ کہنے لگی، اس کا علم خدا ہی کو ہوگا، میرا تو یہ عالم ہے کہ جب دیواروں پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو میں یہ خیال کرتی ہوں کہ وہ آ گیا ہے، اور جب اچانک اس کو دیکھ لیتی ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتی ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے جسم کا خون خشک ہو چکا ہے، روح قالب سے نکل چکی ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر مجھے تعجب ہوا اور میں نے کہا، یہ بات حقیقت کے کچھ خلاف معلوم ہوتی ہے۔ اس قدر فراق اور محبت کی زندگی صبر کے باوجود تمہارا رنگ و روپ اب بھی نکھرا ہوا ہے، اور یہ بات حقیقت پسندی کے خلاف لگتی ہے۔ میری گفتگو کا جواب اس خاتون نے کچھ نہ دیا۔ تب میں نے پھر اسے مخاطب کیا، خاتون، تم اگر اس کی محبت میں مبتلا نہ ہوتی تو میں تمہیں یقین کہہ سکتا ہوں کہ بصرہ کے امیر تمہاری شمع جمال پر پروانوں کی طرح ٹوٹ پڑتے۔ اس پر وہ جھٹ سے بولی، تمہارا کہنا درست ہے، اس نوجوان سے محبت سے قبل یقیناً میں سراپا حسن و جمال تھی، اور بصرہ کے امراء میرے دیوانے بھی تھے، پر ہائے حیف میں اتفاق کے اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی اور گردش و روزگار سے فراق میں مبتلا ہو گئی۔ امیر المومنین یہاں تک کہنے کے بعد وہ کچھ رکی، پھر اپنی الم بھری داستان سناتے ہوئے دوبارہ کہہ رہی تھی، میری اس مصیبت کی ابتدا کچھ اس طرح ہوئی کہ جشن و نوروز کا دن تھا۔ میں نے بصرہ کی چند خوبصورت سہیلیوں کی دعوت دی تھی کہ مہمان لڑکیوں میں ایک بڑی آنکھ والی چنکھل شیرازی کنیز بھی تھی جس کی قیمت تاجروں نے چند دن پہلے 8,000 دینار لگا رکھی تھی۔ یہ شیرازن کنیز مجھے بے پناہ محبت کرنے لگی، پھر اسے نہ جانے کیا شرار سوجی کہ دعوت کے دوران مجھے خلوت میں لے گئی اور اسے کہنے لگی، جب تک کھانا تیار ہو چلو قہوہ نوش کرتے ہیں۔ میں اس کی بات مان گئی۔ خلوت کے دوران اس سراپا ناز نے میرے ساتھ دھول دھپا اور خوش فیلیاں شروع کی۔ اس کے ساتھ میں اس کھیل میں مصروف تھی کہ وہ نوجوان آ گیا جو مجھے چاہتا تھا اور جس سے میں محبت کرتی تھی۔ مجھے لغویات میں دیکھ کر برہم ہوا اور فوراً واپس چلا گیا، اور تب سے ایسا بھڑکا جیسے عرب کے بچیرے لگام کی چھنکار سے چکنا ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ خاتون رکی اور پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، اس واقعہ کو 3 سال ہو گئے ہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، نہ خط لکھا، نہ کوئی قاصد ہی بھیجا۔ اس پر میں نے اس خاتون سے پوچھا، وہ نوجوان جس کو تو نے چاہا اور جس سے تو نے محبت کی، وہ عربی ہے یا اجمی؟ اس پر وہ لڑکی بے حد خفا ہوئی کہنے لگی، ارے کمبخت، وہ تو عرب ہے اور بصرہ کے امراء میں سے ہے۔ میں نے پھر اسے چھیڑنے کے انداز میں پوچھ لیا، وہ بوڑھا ہے یا جوان؟ میرے اس سوال پر وہ غضبناک ہو کر اور زیادہ بھڑک اٹھی اور کہنے لگی، لگتا ہے تم کچھ سٹھیا گئے ہو، وہ نوجوان ہے، بدر سے زیادہ خوبصورت اور ہنوز وغیرہ شادی شدہ ہے، اس کے سر کے بال کوے کے پروں تک کو شرماتے ہیں، بس وہ مجھ سے لگ رہتا ہے، اس کے سوا کوئی عیب نہیں اس میں۔ وہ لڑکی جب خاموش ہوئی تو پھر اس نے سوال کیا، جس نوجوان کو تم پسند کرتی ہو اس کا نام کیا ہے؟ خفا ہو کر بولی، تجھ کو نام سے کیا غرض؟ میں نے کہا، اس نوجوان سے ملاقات کروں گا اور یہ دیکھوں گا تم دونوں میں سے زیادہ کون خوبصورت ہے۔ اس لڑکی نے کچھ سوچا پھر کہنے لگی، میں ایک شرط پر تم مجھ کو نام بتاتی ہوں۔ اس پر چونکا اور کہنے لگی، تمہاری شرط کیا ہے؟ وہ لڑکی کچھ سوچ کر بولی، اگر تم ایک قاصد کی حیثیت سے میرا خط اس تک پہنچا دے تو تب بھی میں تم کو اس کا نام بتا دوں گی۔ میں نے اس کی شرط کو قبول کر لیا۔ تب وہ کہنے لگی، اس کا نام زمرہ بن مغیرہ ہے، اس حویلی
پر مد بازار میں ہے امیر المومنین۔ اس کے بعد اس نے مجھے وہیں بٹھایا، اپنے کسی کنیز سے کہہ کر اس نے قلم دولت منگوایا، ایک نامہ اس نے تحریر کیا، اور جس وقت وہ لکھ رہی تھی میں نے دیکھا اس نے اپنی خوبصورت کلائیوں پر آستینوں کو چڑھا لیا تھا، اور اس کی اس ادا نے اسے پہلے ہی سے زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا۔ جو نامہ اس نے مجھے لکھ کر دیا تھا اس کا مضمون کچھ اس طرح تھا: میرے آقا، خط کے مضمون میں نے جان بوجھ کر تائیہ کلمات نہیں لکھے ہیں تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ میں خفا ہوں۔ اب یہ التماس ہے کہ جب آپ میرے گھر کی طرف سے گزریں گے کرم فرما کر مجھے بھی ایک نظر دیکھ لیا کریں کہ مردہ جسم میں جان پڑ جایا کرے، اور کبھی کبھی اپنے کرم سے ایک خط بھی لکھ دیا کریں، تب میں سمجھوں گی کہ آپ کی یہ عنایت خلوت و محبت کی ان دنوں کی یادگار ہے جو میں نے اور آپ نے اس نیل گوشہ میانے کے نیچے بسر کی ہے، اور وہ دن آپ کو بھی یاد ہوں گے، اور خلوص و محبت کا شکریہ ادا کروں گی، اور خدا آپ کو اس کا اجر دے گا۔ امیر المومنین میں یہ خط لے کر صبح کو بصرہ کے ولی محمد بن سلیمان کے محل میں پہنچا۔ اس وقت امیر کی مجلس گرم تھی، اور اس مجلس میں ایک نہایت ہی حسین نوجوان بھی موجود تھا جو رونق محفل لگتا تھا۔ جب میں نے اس نوجوان سے متعلق دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ اس کا نام ضمرہ بن مغیرہ ہے، جو بصرہ کے ایک امیر، ایک معزز درباری ہے۔ غرض اس مجسم حسن و جمال کو دیکھ کر تسلیم کرنا پڑا کہ فی الحقیقت اس بیچاری پر جو مصیبت ہو رہی ہے وہ کم ہے۔ محفل ختم ہوئی اور سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، تب میں بھی امیر کی رہائش گاہ سے نکل کر زمرہ کے دولت قدح پر گیا۔ اس وقت زمرہ ایک عجیب سی شان و شوکت کے ساتھ ایک نشست پر بیٹھا تھا۔ میں نے سلام و دعا کے بعد وہ خط پیش کیا جو لڑکی نے مجھے دیا تھا۔ اس نے بڑے اطمینان سے وہ خط پڑھا اور پھر کہنے لگا: میرے عزیز، میں نے اس کی جگہ ایک دوسری عورت کا انتخاب کر لیا، اور تم بھی اس کو دیکھ سکتے ہو جس کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ چنانچہ اس نے کسی کو آواز دی۔ آواز دینے کے جواب میں ایک گل اندام اور نوخیز حسینہ پردے سے نکل کر سامنے آئی جو تن آستین کی قمیض پہنے تھی اور حسن و جمال میں بے نظیر تھی۔ زمرہ نے وہ خط جو میں نے اسے دیا تھا اس لڑکی کے حوالے کیا اور یہ بھی کہا کہ تم ہی اس کا جواب دو۔ خط پڑھتے ہی لڑکی کا چہرہ زرد پڑ گیا اور رشک و حسد کی حرارت سے پسینے ہو گئی، اور ناپسندیدگی کے اظہار کرتے ہوئے مجھ سے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی: حضرات، آپ کو یہ کیا سوچی کہ میری سوتن کا خط لے کر آئے؟ اب امیر المومنین میں اس سوال کا کیا جواب دیتا؟ اٹھ کر چلا آیا۔ میرے لیے یہ بڑی مصیبت کا دن تھا، چلنے میں پاؤں ڈگمگاتے تھے، اور میں خاتون کے پاس آیا اور اس نے پوچھا: کیا خبر لائے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ حضرت یاس کے سوا کوئی خبر نہیں ہے۔ جو کچھ میں نے وہاں دیکھا تھا اس کی تفصیل اس لڑکی سے کہہ دی، پر اس نے کچھ رد عمل کا اظہار نہ کیا، مگر اس نے مجھے 500 دینار دیے اور میں یہ رقم لے کر گھر آ گیا۔ پھر امیر المومنین ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد میں پھر اس خاتون کے محل پر گیا۔ اس وقت دروازے پر سواروں پیادوں کا ہجوم تھا۔ میں گھر کے اندر گیا تو دیکھا کہ زمرہ کے احباب اس خاتون کو سمجھا رہے تھے کہ اب صلح کر لیجیے۔ اب وہ بگڑ کر کہہ رہی تھی کہ خدا کی قسم میں کبھی اس کی صورت نہ دیکھوں گی۔ یہ دیکھ کر میں نے شکر کا کلمہ ادا کیا کیونکہ یہ صلح کے آثار تھے۔ میں اس لڑکی سے ملا تو اس نے مجھے زمرہ کا ایک خط دکھایا اور جس کا مضمون یہ تھا: سیدہ، خدا تیری عمر دراز کرے، کاش میری زندگی تجھ پر منحصر نہ ہوتی اور میں تمہاری بے وفائیوں کا شکوہ کر سکتا اور خیانتوں کے دہرانے کی جرات نہ ہوتی۔ افسوس، تو نے میری محبت کو ٹھکرا دیا اور غیر کو مجھ پر ترجیح دی۔ اس کے بعد اس خاتون نے مجھے وہ تحائف دکھائے جس کی قیمت 30,000 دینار تھی، اور زمرہ اس لیے لایا تھا۔ پھر میں اور وہاں جمع ہونے والے لوگوں نے اپنی پوری کوشش کی اس خاتون کو زمرہ سے راضی کرا دیا۔ پھر اس لڑکی کا اسی روزمرہ سے نکاح ہو گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد داستان گو حسین جب خاموش ہوا تب خلیفہ ہارون الرشید تھوڑی دیر تک دھیرے دھیرے مسکراتا رہا، پھر داستان گو حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا: اگر زمرہ سے اس لڑکی کا نکاح نہ ہو چکا ہوتا تو میں اس خاتون کو یقیناً اپنے حرم میں داخل کر لیتا اور اس کو میری محل میں کچھ اور ہی شان ہوتی۔ داستان گو کو مخاطب کرتے ہوئے ہارون الرشید مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی لمحہ ہارون الرشید کا حاجب ودیم فضل بن ربیع اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ صاحب ودیم فضل بن ربیع اجازت لے کر کمرے اس کے آنے پر ہارون الرشید کے چہرے پر کچھ تشویشناک اثر نمودار ہوئے۔ داستان گو کہ اس نے جانے کی اجازت دے دی۔ پھر اپنے حاجب فضل بن ربیع کو مخاطب کرتے ہوئے ہارون الرشید کہہ رہا تھا: ابن ربیع، تمہارا اس طرح یہاں آنا کسی علت کے بغیر نہیں ہے، کہو کیا بات ہے؟ اس پر فضل بن ربیع بے حد تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: امیر المومنین، ارمینیا سے ایک قاصد آیا ہے، وہ بہت بری خبر لے کر آیا ہے۔ خضر خاقان نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر ہزاروں مسلمانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، یہاں تک کہ کہتے کہتے حاجب کو روک جانا پڑا، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ ہارون الرشید تڑپ کر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ اس کی حالت یکسر بدل گئی تھی، چہرے پر آتش و آہن کے خون کی طغیانیوں کا بحر اور قضاء کی نبض کو برہم کر دینے والا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ نمودار ہو گیا تھا۔ حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ جیسے اس کی غضبناک کی ایک اندھیا کراؤ کر دے گی، یا جھوم کر اڑتے تیز طوفانوں کی طرح ہلچل برپا کر کے رکھ دے گی۔ یہ خبر سن کر اس کی نظر میں بجلیاں دل میں تڑپ اور سانسوں میں ایک ہلکی سی ہلچل برپا ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر کثر کے اس کمرے میں اس کی آواز اس انداز سے بلند ہوئی جیسے کوہساروں پر برف کڑکی ہو، جیسے گہری شب برف کڑکی ہو، اور جیسے گہری شب میں بادل گرجے ہوں اور طوفان تک کا کلیجہ دہلا کر رکھ گئے ہوں،
اس نے اپنی حاجب فضل بن ربی کو مخاطب کیا تھا، خضر کے غیر مسلم خاقان کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ وہ ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہو کر ہمارے اتنے مسلمان بھائیوں کا قتل عام کرے؟ کیا اس سے پہلے اقوام نے ہمارے بازوؤں کا کسبل نہیں دیکھا؟ کیا آسمان پر جڑے ستاروں نے ہماری قربانی اور جہاد کی داستانیں نہیں سن رکھی؟ کیا ضمیر آدم نے نہیں دیکھا کہ مسلم قوم کے فرزند نبض و وطن میں خون کی مانند رواں ہونا بھی چاہتے ہیں؟ کیا تہذیب انسانی نے نہیں دیکھا کہ ہم جہاں سنگ خشت پر لالو گوہر لٹانا جانتے ہیں، آہوں کو رقص، غم کو چہکنا سکھاتے ہیں، دل کی آنچ کو برق، کانٹوں کو گدا گھر کر متبسم زرد وادیوں کا گلستان بنا سکتے ہیں، وہاں ہم علمی فکری قدروں کے اندر برستے شرر کا ہیجان بھی بن سکتے ہیں، لطافت و شتابی بھی چمکتی دیگوں کی روانی بن کر اقوام عالم کو اپنے سامنے بے ضرر بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہانکنا بھی جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ کہنے کے بعد ہارون رشید رکا، پھر اپنے حاجب و ودیم فضل بن ربی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ابن ربی، آرمینیا سے آنے والے قاصد کو میرے سامنے پیش کر دو۔ جب حاجب فضل بن ربی باہر نکل گیا، تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اپنے ساتھ آرمینیا سے آنے والے قاصد کو لے کر اندر آیا۔ ہارون رشید اپنی جگہ سے اٹھا، پرجوش انداز میں اس نے قاصد سے مصافحہ کیا، اپنے سامنے اسے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر اسے تفصیل بتانے کا حکم دیا۔ تب قاصد نے خضر کے غیر مسلم خاقان کی لڑکی کے مارے جانے اور اس کا الزام مسلمانوں پر لگانے اور مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر تباہی و بربادی کا کھیل کھیلنے کی داستان تفصیل سے کہہ دی تھی۔ ساری تفصیل سن کر خلیفہ ہارون رشید کا چہرہ ایک بار پھر تپے ہوئے سرخ گرم لوہے کی مانند ہو گیا تھا۔ کچھ دیر وہ ہونٹ کاٹتا اور سوچتا رہا، پھر کثر میں اس کی آواز گونجی تھی، ابن ربی، اس قاصد کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کے تام و قیام کا عمدہ انتظام کرو۔ سارے سالاروں، علماء و دین سلطنت کو اسی وقت میرے سامنے حاضر ہونے کا حکم دو، فی الفور وقت ضائع نہیں کرنا۔ ہارون رشید کا حکم سن کر فضل بن ربی حرکت میں آیا اور آرمینیا سے آنے والے اس قاصد کو اپنے ساتھ لے گیا۔ کچھ ہی دیر بعد کثر کا وہ کمر جو علماء دین اور سلطنت کے سپہ سالاروں سے بھر گیا، ان میں ہارون رشید کے قریبی عزیزوں کے علاوہ لشکر کے بڑے بڑے سالاروں نے اسماعیل بن قاسم، ابراہیم بن قاسم، دونوں بھائی یزید بن عروان، داؤد بن نعمان، حسن بن صداقت، عبد الملک بن صالحہ، سلیمان بن ابی جعفر بڑی، یزید بن انبہ، اور ان سب کے علاوہ ہارون رشید کے محافظ دستوں کا سالار اعلیٰ ہرسمہ میں بنو المیمن، شاہی طیب، جبرائیل قاضی القضاء، امام ابو یوسف جابر، حاجب اول محمد بن خالد برمکی، وزیروں مشیروں میں سے یحییٰ برمکی، موسی بری خالد برمکی، ان کے علاوہ سلطنت کا جلاد اعظم ابو حاشد مسرور، دوسرا شاہی طبیب عیسیٰ بن سید لافی، شاہی موسیقار ابراہیم موصلی، حاجب دوئم فضل بن ربی اور دیگر عمائدین سلطنت شامل تھے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تب ہارون رشید نے قاصد کی لائی ہوئی خبر کی تفصیل کہہ دی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ہارون رشید سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم سب کے آنے سے پہلے میرے جانثار جو میں نے فیصلہ کیا ہے اس میں سے تمہیں آگاہ کرتا ہوں۔ خضر کے خاقان نے آرمینیا میں مسلمانوں کو جو قتل عام کیا ہے اس کا ہم ان سے خوب انتقام لیں گے۔ قاصد کا کہنا ہے کہ خضر کے خاقان نے لشکر کے کئی حصے میں آرمینیا پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیے، جنہوں نے آرمینیا میں تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا اور مسلمانوں کا ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اب جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے یزید بن غزوان کو آرمینیا کا نیا ولی مقرر کرتا ہوں، جو لشکر خضر کے وحشی حملہ آوروں سے انتقام لینے کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ اس کا سالار اعلیٰ بن اسماعیل بن قاسم کو مقرر کرتا ہوں، جبکہ عبد الملک بن صالحہ اسماعیل بن قاسم کے نائب کی حیثیت میں شامل ہوگا۔ ساتھ ہی تھوڑی دیر تک میں نصیبین کی طرف تیز رفتار قاصد روانہ کر رہا ہوں، وہاں جو لشکر ہے اس کی کمانداری خزیمہ بن خازم کر رہا ہے۔ اس کے لیے میں حکم جاری کر رہا ہوں کہ اپنے لشکر کو لے کر فی الفور باکو پہنچے۔ یہاں تک اسماعیل بن قاسم اور عبد الملک بن صالحہ کا تعلق ہے تو یہ دونوں اپنے لشکر کو لے کر یہاں تک سیدھا باکو کا رخ کریں گے۔ وہاں خزیم بن خازم اس سے پہلے وہاں تک پہنچ چکا ہوگا۔ خزیمہ بن خازم بھی وہاں، اسماعیل بن قاسم کے لشکر بھی اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ خزیمہ بن خازم کو اس لیے نصیبین میں سے باکو کی طرف روانہ کر رہا ہوں کہ وہ ان علاقوں سے خوب واقف ہے۔ یزید بن غزوان بھی آرمینیا کے حاکم کی حیثیت سے آرمینیا کے حالات درست کرے گا۔ اس کے بعد یزید بن فرید سارے انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ یہاں تک کہ کہنے کے بعد امیر المومنین ہارون رشید لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر کچھ سوچا، اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ کہہ رہا تھا، جب تک اسماعیل بن قاسم آرمینیا اپنی کارروائیوں میں مصروف رہے گا اس وقت تک خزیمہ بن خازم تو پہلے ہی اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا، لیکن یزید بن غزوان بھی اس کے ماتحت رہے گا۔ اسماعیل بن قاسم کا ہر فیصلہ آخری ہوگا۔ خزیمہ بن خازم اور یزید بن غزوان دونوں کو اس کا اتباع کرنا ہوگا، اور جب اسماعیل بن قاسم ہی اس مہم کو کامیاب کرے گا تب ایک والی کی حیثیت سے یزید بن غزوان وہاں کے حالات اپنی گرفت میں لے لے گا۔ میرے پاس
صرف اسماعیل بن قاسم اور یزید بن غزوان بیٹھے رہیں، باقی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی سب لوگ اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر اچانک ہارون رشید کو کچھ خیال گزرا۔ وہ اسماعیل بن قاسم کے چھوٹے بھائی ابراہیم بن قاسم کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ابراہیم تم ذرا رکو۔ ابراہیم بن قاسم رکا، ہارون رشید کے سامنے آیا۔ ہارون رشید نے اسے مسکراتے ہوئے مخاطب کیا، گھر جا کے اپنے اہل خانہ کو اپنے بڑے بھائی اسماعیل بن قاسم کی روانگی کی اطلاع کر دینا کہ اس کی کوچ کی تیاریاں جلدی ہو جائیں گی۔ جواب میں مسکراتے ہوئے ابراہیم بن قاسم نے اپنے سر کو خم کیا، پھر وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسماعیل بیٹے، تم جانتے ہو تمہاری حیثیت میرے بیٹوں عبداللہ اور محمد جیسی ہے۔ میں نے تمہیں اپنے تشکے کا سب سے بڑا کڑا تیر جان کر آرمینیا کی مہم کے لیے مقرر کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہاں کے حالات بڑے بد اور خراب ہوں گے۔ 400 خضر کے خاقان نے تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا ہوگا۔ تم سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ تباہی اور بربادی کے اس کھیل میں تم ہر صورت میں خضر کے خاقان کے لشکروں کو اپنے سامنے زیر کرتے جاؤ، اپنے علاقوں کی حفاظت اور تحفظ کرتے جاؤ، تحفظ کا سامان کرو گے۔ ابن قاسم، میں بھی جانتا ہوں کہ تم ان نوجوانوں میں سے جو ہو، موت کے نقش پا کر کھوج لگا کر دشمن کے کاسہ دل میں زہر بھرتے ہوئے اپنی فتح مندی کا اعلان کر دیتے ہو، جو وہمہ بن کر گونجتی لمبی کالی راتوں میں تنگ نوگیلی گھاٹیوں، اونچے اونچے پراسرار کوہستانیوں، راستوں، سمندر سے ساحل کی طرف بھاگتی لہروں، سرکش دریاؤں اور سخت چٹانوں میں دھوپ اور چھاؤں کے کھیل میں بھی دشمن پر حاوی رہتے ہوئے اس کے مقدر، اس کی ہر تدبیر کو ریت پر لکھے نوشتے اور سطح آب پر لکھی تحریر سے بھی زیادہ ناپائیدار بناتے ہوئے اس کی حالت بے برگ اشجار اور بخت رسوائی سے بھی زیادہ ہولناک بنانے کا ہنر جانتے ہیں۔ ابھی ہم اس کہانی کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔